روزے کی نیت، اب رمضان آ رہے ہیں، روزے کی بھی ایک نیت بنا لی گئی، ٹھیک، روزے کی نیت بنا لی. ہاں روزے کی نیت بولے عربی میں، دیکھو اب عربی کا چیلنج میں یہاں نہیں کر سکتا. نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فی رمضان، اور یہ اور وہ الفاظ الگ الگ آتے ہیں ہر جگہ. دیکھو اب تو چیلنج نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک. تو اب آئیے تھوڑا سا اس نیت کو بھی دیکھ لیں. روزے کی نیت جو ہوتی ہے وہ کیا درست ہے؟ تو روزے کی نیت بھی دل کا ارادہ ہے. اگر کوئی لفظی نیت کو نیت مان لے تو کہاں پھنستا ہے معلوم؟ آ کر وہ سمجھ لیجئے وہ سحر میں نہیں اٹھ سکا، بولتا نیت ہی نہیں ہوئی، فجر کی اذان ہو رہی اٹھا، اور نیت روزے کی فجر سے پہلے ہے نا، تو وہ بولتا میرا رمضان روزہ چلا گیا. کیوں روزہ چلا گیا؟ نیت نہیں کیا تھا نا. اور اگر نیت دل کا ارادہ ہے تو سوتے وقت کر کے سو جائے، صبح اٹھنا ہے سحر میں فجر، اب سوتے بھی پڑا تھا کیا نہیں اٹھ سکا، فجر میں سیدھا بھی اٹھا، روزہ رکھ سکتا ہے، چونکہ سحر فرض نہیں ہے روزے کے لیے، آتا کہ سنت ہے صرف. تو نہیں بولے اس کے تو الفاظ ہیں. اب اس کے الفاظ دیکھیے، نویت ان اصوم غدا، میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی. بنانے والے کو بھی شاید عربی نہیں آتی تھی، تھوڑا سا یہاں مار کھا گیا بیچارہ، تھوڑا سا مار کھا گیا. نویت ان اصوم غدا، میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی. عربی زبان میں الیوم کہتے آج کو، الامس کہتے گزرے ہوئے کل کو جو کل گیا، اور غدن کہتے ہیں آنے والے کل کو. اور اسلام میں آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتے ہوں، رات پہلے آتی اور دن بعد میں آتا ہے. رمضان شروع ہوتے تو پہلے تراویح پڑھتے، پہلے روزہ رکھتے، تراویح پڑھتے، مغرب کے بعد تراویح ہوتی اور پھر روزہ آتا. تو رات پہلے، تو رات جو پہلی آتی ہے وہ اس دن کی رات ہوتی ہے. اب سمجھو میں روزہ رکھ رہا ہوں، رات جو گئی جو ابھی کی، تو وہ رات کس کی تھی؟ اس دن کی تھی. تو نیت کیا ہونا چاہیے تھی؟ نویت ان اصوم الیوم ہونا چاہیے. آج کا روزہ ہے نا، اور نیت کر رہا ایک دن ایڈوانس. یہ روزہ تو نہیں ہوا تیرا، کل کا ہو رہا ہو. مطلب پہلے روزہ تو مار کھائی جا رہا اپنا کیسا بھی کل کی، اور پھر کل آ رہا تھا، اور کل تو کبھی آتا ہی نہیں. یہ آپ کو معلوم، میرے کو معلوم. کل کبھی آتا ہے کیا؟ کل آنے کے بعد وہ آج ہو جاتا ہے. اس لیے لوگ بولتے آج ادھار، وہ کل وہ ادھار کے لیے لکھتے نا کہ آج کیا ہے، کل ادھار، مطلب کل لینا. جب وہ کل آئیں گے ادھار کے لیے بولیں گے کل تو پھر باقی ہے نا، آج ہو جاتا ہو. تو الیوم آج کا دن، اور نیت کر رہے غدن کل کی. تو کتنی بیسک عربک مسٹیک ہے. کیا آپ اس نیت کو رسول اللہ کی طرف منسوب کریں گے کہ آپ کو دن اور رات کا فرق نہیں سمجھتا تھا؟ کیا صحابہ کو اتنی بھی عربی نہیں آتی تھی؟ اور عربی کی کسی اصول اور قاعدے کے تحت کل کو آج نہیں بولتے. کچھ اصول ہوتے ہیں جن میں کچھ الفاظ میں وسعت ہوتی ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک استعمال ہوتا ہے. جیسا مولا ہے، مولا غلام سے لے کر رب تک استعمال ہوتا ہے عربی میں، کیونکہ اس کا معنی ہوتا ہے مددگار. تو نوکر بھی مددگار کرتا ہے آپ کا، غلام بھی مدد کرتا ہے، اور اللہ بھی مدد کرتا ہے. اس کا مدد کرنے کا اپنا انداز استطاعت کے مطابق، اس کا مدد اس کی استطاعت کے مطابق. تو یہ وسعت ہے اس لفظ میں، غلام سے لے کر رب تک جاتا ہے لفظ. لیکن غدن میں کوئی وسعت نہیں ہے کہ آج سے لے کر کل تک ہے. غدن کل تو کل ہی ہے، سمجھ رہے؟ تو بیسک مسٹیک ہے اس کے اندر، سمجھنے کی ضرورت ہے. نیت دل کا ارادہ ہے، نماز ہو یا روزہ ہو دل میں کر لیجیے. ہاں حج کے لیے رسول اللہ نے دل کی نیت کے ساتھ الفاظ ہی پڑھے، بالکل پڑھنا چاہیے، یہ سنت ہے. اگر رسول اللہ روزے کے لیے پڑھتے تو ہم وہ بھی پڑھتے، رسول اللہ اگر نماز کے لیے پڑھتے ہم وہ بھی پڑھتے. ہم بیر نہیں کر رہے ہیں، لیکن دلیل ہونا یاد رکھیں دنیا شریعت میں ضروری ہے، ورنہ پھر بہت سارے مشکلات میں ہم پھنس سکتے ہیں. تو نماز کے لیے آپ کو صرف دل کی نیت کرنا ہے، اور یہ کافی. آپ نماز کے لیے آپ سمجھو ظہر کا وقت آ رہا ہے، آپ لوگ یہاں سے اٹھیں، مسجد گئے، وضو کرے. کس لیے وضو کرے؟ نماز کی نیت دل میں ہی ہے نا، آٹومیٹک نیت ہے. نماز کو آئے ظہر کی، اور مسجد میں اس لیے تو آئے نا، وضو کر کے کھڑے، یہ کافی ہے. اس کے لیے اسپیشل کوئی الفاظ ثابت نہیں. اور نیت کا معنی ہی دل کا ارادہ ہے. الفاظ بولنا قول اور قرار ہے، نیت پر پکڑ نہیں ہے، قول اور قرار پر پکڑ ہے. سمجھے؟ تو نیت کرنا ہے، الفاظ ادا نہیں کرنا ہے. کسی نے ایک سوال کیا